ہم لوگوں نے جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تھوڑی دیر کوشش کیا کریں۔ میں بھی کوشش کر رہا تھا، آج کل تو نماز میں بھی بندہ توجہ نہیں دے پاتا، جو حالات ہیں، تو کوشش کیا کریں۔ یہ انسان کی اپنی تھوڑی سی کوشش اور پھر رب کا کرم تو شامل حال ہوتا ہی ہے۔ اگر رب کا کرم نہ ہو تو عبادت کے لیے توفیق ہی نہ ملے، سر سجدے کے لیے جھکے ہی نہ۔ ایسے بھی ہیں بڑے مطمئن پھر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی بے نمازی ہیں، چہروں پہ بڑا اطمینان ہوتا ہے، لیکن خدا کی قسم جو 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے نا، جب تک وہ 5 دفعہ اپنا ماتھا رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں لیتا نا، اس کو یہ ایک ایسا بوجھ، ایسی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ جو وہ شاید اپنے الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ ایسی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کن لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، کون لوگ سو جاتے ہیں، کون غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ قرآن بار بار وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، کیا کہا؟ نماز قائم کرو۔ اصل بات ہے قائم کرنا۔ میرے کہنے پہ، مجھے دکھانے کے لیے، میری ٹیم میں سے کسی بندے نے آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کے کسی بہنوئی نے، سالے نے آپ کے سامنے نماز پڑھ لی تو کیا پڑھی؟ اگر جب تک وہ نماز قائم نہیں ہوگی اور اس کو پتہ ہوگا کہ یار اب میرا بہنوئی، میرا سالہ، میرا ماما، میرا چاچا، میرا تایا، میرا والد اگر میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کی بارگاہ میں تو سر کو جھکانا ہے۔ اس سے جو ہماری ارواح نے ایک وعدہ کیا ہے، جو رب نے وعدہ لیا ہے، اس کی تو پاسداری کرنی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ جتنی دیر اللہ کا ذکر کروں، اپنے دل سے دنیاوی خیالات کو، چاہے کچھ سیکنڈز کے لیے، بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں، بڑا پرفتن دور ہے۔ ایک خیال جاتا ہے تو دوسرا فوراً آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا فوراً اس کی جگہ پہ ہے۔ کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں کوئی الگ بات نہیں کر رہا، یہ فی زمانہ بات کر رہا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ رب کو وہ سیکنڈز کی توجہ بھی اتنی پسند آئے گی، سیکنڈز کی، کہ آپ شاید اللہ اللہ کرتے سوچتے رہے ہوں یار اتنی دکانیں ہیں، اتنے گھر ہیں، فلانا اس کا ہے، فلانا اس کا ہے، میں جمع کر رہا ہوں پیسے، میں اتنی دیر میں پراپرٹی لے لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ تو اگر یہ سوچ بچار میں کوئی 2 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے دل سے یہ نیت کی کہ یار یہ جو 2 سیکنڈ ہے نا، اس میں نے ساری سوچوں کو دل و دماغ سے نکال کے صرف اللہ کو پکارنا ہے، تو پھر دیکھیے کہ وہ جو 2 سیکنڈ ہیں وہ رب کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہوتے ہیں، اور آپ کی ساری ذکر کی گھڑیوں میں کتنے بھاری ہو جاتے ہیں، اس ترازو میں کتنے بھاری ہو جاتے ہیں، ان کا وزن کتنا ہو جاتا ہے۔ میں وزن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کتنا وزن ہو جاتا ہے ان 2 سیکنڈز کا کئی گھنٹوں پہ، کہ جو آپ کبھی جو ہے وہ عادتاً ذکر کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو دل میں آتا ہے یار اے کر رہے تھے میں بھی تھوڑا سا کر لواں، کہے گا کیا تو ذکر ہی نہیں کرتا پیا۔ تو اس لیے اپنا جب بھی آپ کوشش کیا کریں، ماشاءاللہ جب خطاب ہوتا ہے اس کی تو ایک رنگ اور بات الگ ہوتی ہے، اس میں تو آپ کی توجہ جب تک نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بے ادبی ہے۔ احادیث مبارکہ جب بیان کی جا رہی ہوں، یا حضور کے فرمان پاک یا قرآن کی کچھ آیات کا ریفرنس علماء پیش کر رہے ہیں اور بندہ ادھر ادھر توجہ رکھے، تو جب محفل میں آیا کریں، اس محفل کا واللہ یہ مقصد نہیں ہے، نہ میں اس نیت سے اس محفل میں آتا ہوں، یہ احمد بھائی کی محبت ہے، انہوں نے کہا کہ آج تھوڑی سی میچنگ بھی کرنی ہے تو ہم نے وہ بھی کر لی، لیکن یہ پیار کی بات ہے ساری۔ کسی مومن کا کسی جائز خواہش پہ دل رکھنا کہ جس میں شرن کوئی قباحت نہ ہو، تو اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ آپ کسی
مومن کا اگر دل رکھ لیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں اس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نہ کبھی اس نیت سے یہاں پہ اس گھر میں آیا ہوں کہ یار یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے بھائی کو فائدہ ہو یا یہ، میں بس ترویج کی نیت سے آتا ہوں واللہ کہ اگر میرا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے کتنے لوگ حضور کی نعت سن لیں. ٹھیک ہے، تو کچھ گفتگو بھی ضروری ہوتی ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فارمیلٹی کے لیے آ کے بیٹھے ہیں اور آپ نے بس آنا ہے، تھوڑی سی نعت سنی، خطاب سنا اور چلے جانا ہے. آپ وہی بات 2 سیکنڈ والی آ گئی، اگر 2 سیکنڈ میں آپ نے توجہ کر لی تو کوئی حدیث کا کوئی حصہ آپ کے ذہن میں رہ گیا. جس طرح حضرت نے اگر یہ حدیث بیان کی کہ میرے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بھی بیان کیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف اپنے لہن اور دہن سے پڑھنے والا ہی حضور کا نعت خوان نہیں ہوتا، اپنے عمل سے حضور کی آنکھوں کو اور دل کو اور جگر کو ٹھنڈک پہنچانے والا بھی حضور کا ثنا خوان. کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جو اس نیت سے نماز پڑھے، لوگ تو کہتے ہیں کہ بدبخت لوگ تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے، اور خاص طور پہ وہ کوٹ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسی بات کوٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال رہے کہ میرے اس عمل سے میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے تو اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں اس عمل کا کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ جس میں نیت تو عبادت کی ہے لیکن راحت و سکون اگر پہنچانے کی نیت ہے تو وہ اللہ کے محبوب کو پہنچایا جا رہا ہے. تو اس لیے جب آیا کریں تو کچھ اچھی باتیں بھی، جس طرح خطاب میں آپ نے بہت سے موتی چنے اور نعت کی بھی ماشاءاللہ اپنا ذوق ہوتا ہے، لیکن تمہیداً بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو بہت ضروری ہوتی ہے. کچھ کلاموں کی فرمائشیں تھی تو بہت ساری، لیکن میں بھی ظاہری بات ہے ٹائم بھی مختصر ہے تو میں ان میں سے سلیکٹیو کلامی پیش کروں گا. کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، لیکن میں اپنے بہت کم عمری سے یہ پڑھتا اور سنتا آ رہا ہوں. بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ میرے کانوں میں آواز پڑا کرتی تھی.